بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے مورب مبنی، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مبنی فی الفعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ وفعل امر و مزیج بنیا و اعرب مضارع ان عاریہ من نون توکید مباشر و من نون اناث کا یرون من فتن لما فرغ من بیان المعرب والمبنی من الاسماء شرع فی بیان المعرب والمبنی من الافعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم او ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني مختلف في بنائه والراجح انه مبني وهو فعل الامر نحو اضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين۔ عبارت ہوگی، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور فعل امر اور فعل ماضی ان کو مبنی بنایا گیا ہے اور معرب قرار دیا ہے مضارع کو اگر وہ خالی ہو نون توکید سے جو اس سے ملا ہوا ہو اور نون مؤنث سے، جیسا کہ یرونا من فتن میں یرونا۔ آگے دیکھ لیں، جب فارغ ہو گئے ہیں معرب اور مبنی کے بیان سے اسماء میں تو شروع ہو رہے ہیں معرب اور مبنی کے بیان میں افعال سے، اور بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ معرب اصل ہے اسماء میں اور فرع ہے افعال میں۔ اصل فعل میں مبنی ہونا ہے بصریوں کے نزدیک، اور کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ پہلا قول یہ صحیح ہے اور نقل کیا ہے ضیاء الدین بن علج نے بسیط کتاب میں کہ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب اصل ہے افعال میں اور فرع ہے اسماء میں، اور افعال میں سے جو مبنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے پر اتفاق ہے اور وہ فعل ماضی ہے اور وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسا کہ ضربہ اور انطلقہ۔ جب تک اس کے ساتھ واو جمع نہ ملی ہو تو پھر اس وقت اس پہ ضمہ آتا ہے، یا ضمیر رفع متحرک نہ ملی ہو تو اس وقت وہ ساکن ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے اور راجح یہ ہے کہ وہ مبنی ہے اور وہ فعل امر ہے، جیسا کہ اضرب، اور یہ مبنی ہوتا ہے بصریوں کے نزدیک اور معرب ہے یہ کوفیوں کے نزدیک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، حضرت نے جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسماء میں سے معرب کون سے ہیں مبنی کون سے ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہاں سے جو شعر ہے، شعر نمبر 19 ہے، شعر نمبر 20 ہے، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو افعال کے اندر کون سے معرب ہیں اور کون سے مبنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ دیکھیں، افعال میں سے ایک تو فعل امر اور فعل ماضی، یہ دونوں مبنی ہیں، اور فعل مضارع یہ معرب ہے جبکہ وہ نون تاکید اور نون مؤنث سے خالی ہو۔ یہ تو ہوگی اتنی اجمالی بات۔ باقی یہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، آیا اسماء اور افعال میں سے معرب ہونا اصل ہے یا پھر مبنی ہونا اصل ہے؟ ذرا پہلے عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب معرب اور مبنی کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں اسماء میں، تو اب شروع ہو رہے ہیں معرب اور مبنی کے بیان میں افعال میں سے، یعنی کہ افعال میں سے کون سے معرب ہیں اور کون سے مبنی ہیں۔ آگے ذکر کیا کہ جو بصریوں کا مذہب ہے، بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے اور افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ افعال مبنی ہوتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بصریوں کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ معرب ہونا اصل ہے اسماء میں اور فرع ہے افعال میں، اور فعل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فعل مبنی ہوتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ بصریوں کے نزدیک۔ یہ تو ہو گیا بصریوں کا مذہب۔ کوفیوں کا مذہب کیا ہے؟ کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ دیکھیں، معرب ہی یہ اصل ہے اسماء کے اندر بھی اور افعال کے اندر بھی۔ اچھا، اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں پر معرب ہونا اصل ہے وہاں پر اگر کوئی لفظ مبنی ہو رہا ہے تو پھر مبنی ہونے کی وجہ پوچھی جائے گی کہ مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر مبنی ہونا اصل ہے، وہاں پر اگر کوئی لفظ معرب ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ معرب ہونے کی وجہ پوچھی جائے گی کہ معرب ہے تو معرب کیوں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اسماء کے اندر اصل یہ کیا ہے، وہ معرب ہوتا ہے، جیسا کہ بصریوں کا مذہب ہے، اور جو ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، شارح ابن عقیل، انہوں نے بھی بصریوں کے مذہب کو ہی ترجیح دی ہے۔ تو دیکھیں، اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے، تو لہذا اسماء کے اندر اگر کوئی مبنی ہوگا تو اس کی وجہ اور علت معلوم کی جائے گی کہ یہ مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ 3-4 سبقوں کے اندر پڑھ لیا ہے کہ جن جن اسماء کے اندر مبنی تھے تو ان مبنی ہونے کی وجہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو افعال ہیں، افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا افعال کے اندر اگر کوئی فعل معرب ہوگا تو اس معرب کی وجہ معلوم کی جائے گی کہ وہ معرب ہے تو معرب کیوں ہے۔ ذهب الکوفیون، کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب ہونا ہی اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ جب یہ تو مذہب تھا نا بصریوں کا، کوفیوں کا یہ ہے کہ دونوں کے اندر ہی، اسم کے اندر بھی اور فعل کے اندر بھی معرب ہونا ہی اصل ہے۔ والاول هو صحیح، شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا مذہب ہے نا بصریوں کا، یہی مذہب صحیح ہے،
اور اسی بات کو ضیاء الدین ابن علج رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسیط کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مورب ہونا یہ افعال کے اندر اصل ہے اور فرع ہے اسماء کے اندر، اور مبنی جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگا۔ اب بہرحال بات کر لیتے ہیں کہ مبنی افعال کے اندر مبنی ہونا یہ کیا ہے، یہ اصل ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی دو قسمیں ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ جو حضرت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اتفاق ہے، بصریوں کا بھی اتفاق ہے، کوفیوں کا بھی اتفاق ہے، اور وہ ہے فعل ماضی، کہ فعل ماضی یہ مبنی ہی ہوتا ہے، فعل ماضی یہ مورب نہیں ہوتا ہے۔ اب مبنی کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو افعال میں سے مبنی ہے ضربانی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے متفق علی بنائہ، جس کے مبنی ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے، یا متفقہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کون سا ہے، اور وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسا کہ مثال دیکھیں ضربہ۔ اب ضربہ یہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں فتح ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مبنی بر فتح ہے۔ یہ اسی طریقے سے ان طلاقہ، یہاں پر بھی دیکھیں گے کاف اس کے اوپر فتح ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ مبنی بر فتح ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مبنی بر فتح ہوگا فعل ماضی، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ واو جمع کی نہ ملی ہو، یعنی جمع مذکر سالم کے لیے جو واو ملتی ہے وہ نہ ملی ہو، کیونکہ اگر جمع مذکر سالم کی واو ملی ہوئی ہوگی تو آخر میں فتح نہیں آئے گا بلکہ آخر میں ضمہ آ جائے گا، جیسا کہ ضربو۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہوگی تو جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ضربتا، اب یہاں پہ دیکھیں تا ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہے تو یہ جو با ہے یہ با ساکن ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ضربتی، یہ اسی طریقے سے ضربتو، یہ اسی طریقے سے ضربنا، ساروں کی ساروں مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے جب آخر میں ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہوگی تو جو با ہے یہ با ساکن ہو جائے گا۔ اب عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے پر اتفاق ہے اور وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسا کہ ضربہ اور انطلقہ، جب تک اس کے ساتھ واو جمع نہ ملی ہوئی ہو۔ اگر ملی ہوئی ہوگی فیضمہ تو پھر وہ جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آ جائے گا، جیسا کہ ضربو۔ یا پھر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو، اگر ملی ہوئی ہوگی تو پھر آخری حرف یہ ساکن ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو مثال لکھ کے بتا دی ہے، یہاں پہ با یہ ساکن ہو چکا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ فعل جس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ مبنی ہے یا پھر یہ مورب ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مبنی ہے۔ دیکھیں ذرا، دوسری قسم جو ہے فعل کی وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یعنی ترجیح جس بات کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مبنی ہے، اور وہ کون سا فعل ہے، وہ فعل امر ہے، جیسا کہ اضرب۔ اب اضرب یہ جو مبنی ہے بصری حضرات کے نزدیک، جبکہ کوفی حضرات کے نزدیک یہ مورب ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کوفی حضرات کے نزدیک اسماء اور افعال ان دونوں کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ مورب ہوتا ہے۔ باقی مسئلہ بھی جاری ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ جو شعر ہے، شعر میں واضح تقریباً بتا چکا ہوں، باقی انشاءاللہ جب ساری کی ساری ابن عقیل کی شرح مکمل ہو جائے گی پھر آخر میں شعر کو بھی حل کر لیں گے۔